اچھا جی، نیکسٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جب مائیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی؟ جی، یہ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نکال لیں سورہ المنافقون آیت نمبر 9، سورہ جی المنافقون آیت نمبر 9 اگر نکال لیں تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا جواب مل جاتا ہے جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پھر یہاں پر ایمان کی بات آ گئی ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اور یاد رکھیں کہ جہاں پر ایمان آئے گا وہ کمفرٹ زون نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ یہ سورہ المنافقون آیت نمبر 9، تو یہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اے ایمان والو، تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ ذکر، دیکھیے ذکر کہتے ہیں وہ کلام کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے، وہ کلام، وہ بات کہ جس کے ذریعے حقیقت سامنے آ جائے، وہ ذکر ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے سکولز میں جب بچپن میں یہ پڑھایا گیا ہمیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا پیاسا تھا، اور اس کے بعد اگر میں کہتا رہوں کہ کوا 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 اور اس کو گردانتا رہوں، تو کبھی بھی وہ حقیقت میرے سامنے نہیں آئے گی جو کہ اس ذکر کے اندر تھی، کہ ایک کوا پیاسا تھا اور پھر اسے ایک برتن ملا، اس برتن میں پانی کم تھا، اس میں اس نے پتھر ڈالے اور یوں وہ پانی کی سطح اوپر لے آیا۔ اب یہاں پر جو حکمت اور محنت کا پیغام ہمیں ملتا ہے، اس حکمت اور اس محنت کا پیغام جو ہے یہ ہے ذکر۔ ذکر وہ کلام ہوگا کہ جس کے ذریعے نصیحت اور حکمت سامنے آ جائے، حقیقت سامنے آ جائے۔ اب ہمارے ہاں جو ذکر ہے، جو ہماری مائیں بھی کرتی ہیں، ہمارے والد بھی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں سب کرتے ہیں ہم لوگ، تو ایک تو ہمارا ذکر ہے تلقین کا، ایک ذکر ہے یقین کا۔ اب تلقین میں جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بہت دفعہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو اب یہ تلقین کے حوالے سے تو آپ اسے 5 لاکھ دفعہ بھی پڑھیے تو یہ کم ہے، اور یہ پڑھا جا رہا ہے بلینز اینڈ ٹریلینز دفعہ، تو تلقین کے لیے تو آپ پڑھیے، لیکن یقین کے لیے تو یہ ایک ہی دفعہ کافی ہے جی۔ جس نے یقین کرنا ہے وہ تو ایک دفعہ پڑھے گا اور پھر اسی کیفیت کے اندر اپنی پوری زندگی گزار گا۔ تو ذکر والوں کے لیے تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہ جو ذکر والے ہیں ان کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک ہی دفعہ کافی ہے، ایک ہی دفعہ کافی۔ اور جہاں تک قرآن کا اسلوب آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر بھی قرآن کئی مقامات پر یقینی کیفیت میں ہے، کئی مقامات پر تلقینی کیفیت میں، جس طرح کہ سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ تلقین بھی ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر تغیر پیدا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات تلقین کے ذریعے انسان جو ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی دفعہ یقین کے ذریعے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب تک ہماری مائیں جو ہیں، جب تک ہماری مائیں اس ذکر کو نہیں جانیں گی کہ میں نے وہ کون سا ذکر ہے جو اپنے بچوں کو سرگوشی کے انداز میں بیان کرنا ہے، میں نے وہ کون سا ذکر انہیں بتانا ہے کہ جو انہیں حقیقت کے قریب تر کر، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہی وہ ذکر ہے۔ تو اب ہماری ماؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو اور گھر کے جو سپہ سالار ہے، گھر کا جو مرد ہے، وہ اگر اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے کون سے وقت کون سا ذکر کرنا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ جو ذکر کا تناسب ہے، اگر ماں باپ اس تناسب سے واقف نہیں ہے تو پھر بھی بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مقام ہوتا ہے صبر کا اور ہم بچے کو شکر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات شکر کا مقام ہوتا ہے اور ہم صبر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جب تک اس ذکر کے تناسب کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے، اور قرآن کریم کی کون سی آیت ایسی ہے کہ جو اس کو قوت بخش سکتی، کون سی قرآن کریم کی ایسی آیت ہے کہ جو اسے استقامت دے سکتی، جو اس کی امامت کر سکتی، تو اگر ہمیں اپنے حال اور قرآن کے قال کا تناسب پتہ چل جائے کہ میرا حال کس جگہ پر ہے اور قرآن کا قال کس جگہ پر ہے، تو وہ قول جو ہے وہ یقیناً انسان کی زندگی
تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو مائیں اموال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ بھی بڑے نقصان میں ہیں. جو باپ اللہ کے ذکر سے اموال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں ان کو اہمیت دے رہے ہیں، اولاد کو اہمیت دے رہے ہیں، اموال کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو یہ پھر ایسا ہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے بچوں کی یا قوم کی تعمیر یا ان کی تشکیل نو کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تائید حاصل نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس تناسب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حال میں اور قرآن کے قال میں کس مقام پر ہم یکجا ہو سکتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے کہ جو بطور قوم یا بطور امت ہمیں تغیر ہمارے اندر لا سکتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. تو ہمیں اس ذکر کی کیفیت کا پتہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم لوگ صرف مال کی طرف جائیں گے اور ذکر کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نقصان میں ہیں. ہم صرف اولاد کی طرف جائیں اور ذکر کی طرف نہ آئیں، یا ان دونوں کی طرف جائیں اور ذکر کی طرف نہ آئیں. تو ذکر یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ دیکھیے کہ اقرأ کتابک، وہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو. اپنی کتاب، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو. تو وہ اپنی کتاب آپ کی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کیفیت میں ہیں اور قرآن کی کون سی آیت آپ کے حال اور قال کی تائید کر رہی ہے. کون سی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ نقصان کیا ہے تو کیوں کیا ہے. کون سی آیت ہے وہ جو آپ کی امامت کر رہی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے کیسے بہتری لانی ہے. تو قرآن کریم کو اس پیرائے میں اگر ہم دیکھیں گے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ قرآن کریم امہات قرآن کے آئینے میں، ہر ماں اگر قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر اولاد قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، ہر باپ قرآن کے آئینے میں سجنا شروع ہو جائے، تو آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن بھی یہی کرتا ہے کہ آئینے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو اس کا ماضی نہیں دکھاتا. پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جیسا نظر آ رہا ہے، جیسا دکھ رہا ہے، ویسا ہی اسے دکھاتا ہے. نہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے، نہ کسی چیز کو کم کرتا ہے. تو پھر اگر ہم قرآن کے آئینے میں آئیں گے تو اس قرآن کی بھی حالت یہی ہے کہ یہ آپ کی حالت میں نہ کسی چیز کو بڑھائے گا نہ کم کرے. یہ آپ کے ماضی میں بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا تھا. یہ جس مقام پر آپ اس کی آغوش میں آتے جائیں گے، یہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سیدھی رستے پر لے جائے گا. تو یہ ہے جی ہماری طرف سے درخواست کہ ذکر اللہ کی طرف امہات کو آنا ہوگا.